اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی فیسلٹیز اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بدنصیب ہو جائے، جہنمی ہو جائے، اس سے بڑھ کے کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. آدم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ بہت خوش ہوا، فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے گا. اور دیکھو یہ صیغہ مضارع کا ہے، اس کی نزاکت دیکھو کہ مضارع کا صیغہ دوام و استمرار کے لیے آتا ہے کہ رحم اس وقت کچھ نہیں کریں گا، ہمیشہ رحم کریں گا. کیا نزاکت ہے عربی زبان میں؟ اللہ اکبر. کوئی اور زبان ہی ادا نہیں کر سکتی، یہ وسیع مفہوم کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی. اللہ نے اسی لیے اپنے کلام کے لیے عربی زبان منتخب فرمایا. حدیث پاک سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا العرب، عرب کو گالی مت دو، عرب کو گالی مت دو، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، لأنی عربی، کہ میں خود عربی ہوں، عرب ہوں، اور اللہ کے کلام کی زبان بھی عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. اس لیے ہم بہت تبصرے کرتے ہیں. ہمارے تبصرے میں کیا ہو رہا ہے؟ چیپی کا شوربہ، ہمارا کچھ بھی، مگر خواہ تبصرے، عرباں ویسا کر رہے، فلاں. ارے کیسا بھی کرنے دو، وہ حضور کے لاڈلے لوگ ہیں وہ. اور جی ادب تو دوسروں کے لیے رہتا ہے. بہت بڑے حضرت ہیں، سب لوگ آج حضرت بڑا ادب کر رہے ہیں. حضرت کا پوترا آ کے گود میں بیٹھ کے پیشاب کرا، حضرت کا پھینک دیتے کہ اس کو. اور جی کیا خیال ہے، تم تو چو نہیں کر رہے، اتنا ادب کر رہے ہیں. تو حضرت کا پوترا مانڈی پہ بیٹھ کے پیشاب کر دیا، تو اسے نفرت کرتے ہو، نو اور لاڑ کرتے. ارے نادان ہے، اس کو دھو دیں گے، ارے اس کو ذرا صاف کرو ذرا، بچہ جو ہے. اور لاڑ کرتے ہی نہیں کرتے. ارماں لاڑکے ہیں اللہ کے نبی کے، ہم بول کے کہیں گنہگار ہونا. اور حدیث پاک میں تو منع فرمایا. ہاں ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ عرب وہ قوم ہے، اللہ نے جب ان کو ہدایت دی تھی تو اسلام کو دنیا میں پھیلا کے دم لیا تھا اسی قوم نے. اور جب ہدایت سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سمٹ کر وہاں پر رہ گیا. ای بات سمجھ میں؟ ہاں، ان کے لیے تو دعا ہی کرنا چاہیے. تو عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے گا. کب کریں گا؟ اس وقت. نہ مضارع کا صیغہ ہے گرامر کے اعتبار سے، ہمیشگی اور دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ رحم کرے گا. اب بندے اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار نہ دے تبھی اللہ عذاب دیتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو 5ویں پارے کی آخری آیت میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. پانی ہے کیا بھائی؟ ہماری گاڑی تو بغیر پیٹرول کی بھی چلتی ہے، کم سے کم پانی تو پلاؤ بابا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ ظالم تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں، میں تو بہت مہربان ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں بھلا کیوں عذاب دے گا اگر تم میں 2 چیزیں موجود ہوں. کیا؟
ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، ناقدری نہ کرو اللہ کی نعمت کی، ایمان کی بھی ناقدری مت کرو، رسالت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری مت کرو، دیکھو قرآن کی ناقدری مت کرو، اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں، صحت تندرستی ہے، بیوی بچے ہیں، مال دولت ہے، حکومت سلطنت ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، ناقدری مت کرو، شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کی۔ شکر کہتے ہیں کس کو؟ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شکر ہے لسانی، زبان سے کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو زبانی ہوا۔ دوسرا شکر ہے عملی، عمل سے شکر ادا کرو، منعم کی نعمت کو منعم کے منشے کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے شکر عملی۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، او داؤد کی اولاد، اے سلیمان، اعملوا آل داؤد شکرا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار، ناشکر بہت ہیں۔ رابعہ بصریہ کے سامنے ایک آدمی آیا، ایسا پٹی بندھی ہوئی تھی پیشانی کو، رابعہ بصریہ نے پوچھا یہ پٹی کاہے کی باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگا جی سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھ لیا۔ فرمانے لگی زندگی بھر اللہ نے تجھے صحت تندرستی دی، کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، ذرا درد ہوا شکایت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انسان تو بڑا ناشکر ہے، زندگی بھر نعمتیں استعمال کرے اور ذری تکلیف ہو جائے ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ شکر گزاری زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، بندوں میں شکر گزار بہت کم، یعنی عملی شکر کرنے والے بہت کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر دو چیزیں تم میں پائی جائے، ان شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان نہ لانا بھی ناشکری ہے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کفران نعمت کرنے والا ہے، اللہ کا ناشکرا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنی نعمتیں اللہ نے تجھے دی اور تو خدا کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، کس نے تجھے خدا سے دھوکے میں رکھا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدردان ہے، اور کون اس کا مستحق ہے اس کو جاننے والا بھی۔ تو اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ اللہ نے خوش ہو کر جواب میں فرمایا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم اللہ تجھ پر ہمیشہ رحم کرتا رہے گا۔ اب جو ہے روح آگے بڑھنے لگی، آدم علیہ السلام کے آدھے جسم تک روح پہنچ گئی، آدھے جسم تک، ناف تک پہنچی۔ عصر کے بعد پیدا کیے جا رہے تھے آدم، جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 6 دن میں زمین و آسمان اور اس کے اندر کی تمام چیزیں پیدا کی، فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا کی، اور آدم کو سب سے
آخر میں پیدا کیا جمعہ کے دن عصر کے بعد. اب ظاہر بات ہے ٹائمنگ تو لگیں گا. ہاں کن فیکن سے تو پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا لما خلقت بیدی، آدم میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے پیدا کیا. وہ کیسے ہیں؟ متشابہات میں سے ہے. اس کے معنی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر اللہ کی جانب سے. تو روح بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، جان پڑ رہی ہے، ناف تک روح پہنچی، پیروں میں ابھی روح نہیں پڑی ہے. آدم جو ہے اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، بہت خوش ہو رہے ہیں. خوشی میں آدم نے ایک دم اٹھ کے کھڑا ہونا چاہا، ایک دم اٹھے، اٹھتے ہی نیچے گرے، پاؤں میں جانچ نہیں تھی ابھی. کہنے لگی اللہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ذرا جلدی سے روح ڈال دینا. اس لیے کہ ڈوب گیا تو پھر دوسرے دن پہ جاتا. یا اللہ ذرا جلدی سے ڈال دینا پورے میں روح. اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا. بابا جلدی کرے تھے، اولاد کیسا نہیں کرتی جی، ہر کام میں جلدی. اسی لیے جلدی سے جو کھاتے نا، منہ تو بھی جلتا، زبان تو بھی جلتی. صحیح بات ہے. جلدی مت کرو، اطمینان سے بتدریج کرو. اللہ چاہتا ساری کائنات کو امر کن سے سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا، 6 دن میں پیدا کیا بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ اپنے ہر کام بتدریج کیا کرو، عجلت نہ کرو کہ عجلت میں کام نقصان دہ ہو جاتا ہے. کوئی کام بتدریج کرنا چاہیے. تو بہت جلدی بددعا کرتا ہے، ذرا برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا انسان کی فطرت ہی چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع. عجول یہ فعول کے وزن پہ ہے عربی گرامر میں. فعول مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت جلدی کرنے والا. اب اس کی مثال ذرا ہماری زندگی میں دیکھو. وہی آدم کی اولاد ہم بھی ہے نا. گاؤں کو جانے کا ہے آپ کو، بس اسٹینڈ پہ جاتے، بس اسٹینڈ پہ ذرا 5 منٹ بس نہیں ہے، بے چین ہوتی ہے. دل بولتا ہے یا اللہ جلدی بس آنا. یہ بسوں والے کیا کر رہے، کنٹرولر کیا کر رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تیری جلدی کے واسطے سب کو لپیٹ میں لے رہا. اچھا بس آ گئی، اب تو سکون ہونا کہ نہیں. اب چڑھنے کی جلدی کرتا، جلدی سے چل جانا، ڈھکل کے اس کو جلدی سے چڑھتا. چڑھ گیا، اب تو سکون ہونا نا. نہیں، اب سیٹ ملنے کی جلدی کرتا، جلدی سے سیٹ ملنا. اچھا سیٹ مل گئی، اب اطمینان ہونا کہ نہیں. اب جو ہے جلدی کرتا ہے، یہ بس جلدی کیوں نہیں چل رہی، جلدی چلنا. اب دیکھو کہیں اس کو سکون ہی نہیں ہے انسان کو. ان کے بابا جلدی کرے، اولاد بھی جلدی کرتی. لیکن عورتیں ایسا نہیں ہے، عورتیں بہت لیٹ لطیف. 10 بجے گاڑی ہے بیگم، اچھا جی میں ابھی تیار ہوئی. اس کا اب بھی بولو تو جلدی کا نہیں رہتا، اب بھی بولو تو 1 گھنٹہ لگتا. حیدرآباد میں ایک صاحب نئے رام پلی پہ اترے. ایک صاحب سے پوچھے بھائی 4 مینار جانے کا ہے، کہاں ہے 4 مینار. حیدرآبادی تھا وہ دوسرا. انہوں نے بولا 4 مینار اجی یہاں سے نزدیکی ہے، رام پلی سے 4 مینار نزدیک ہے. لیکن حیدرآباد والوں کو نزدیکی سے ہٹاؤ. تو وہ حیدرآبادی تھا، انہوں نے بولا 4 مینار دور نہیں ہے، نزدیکی ہے. تو دوسرا بولا ہاتھ نزدیک کرو، ہاتھ کو لگ جائیں گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے. بد دعا میں بھی جلدی کر رہا. اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے. صبر سے اللہ کام کو آسان کر دیتا ہے. اور صبر کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی لذت اور ہوتی ہے.
اس لیے دیکھو ابھی ایک دعوت کھا کے دوسرا بولا سیٹ صاحب چلا ہمارے پاس بھی 2 نوالے. وہ 2 نوالے کھائے تو مزہ آ رہا اس کو نہیں آ رہا, کئی کو کھایا معلوم ہو رہا. ہاں اور وہ بھوک لگنے دو پھر کھاؤ, چٹنی مرچی کھاؤ گے بریانی کا مزہ تم کو ملے گا. اور بے بھوک کے اگر کھاؤ گے بریانی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صبر کے بعد ہی کوئی چیز میں لذت ہوتی ہے, محنت کے بعد ہی کوئی چیز لذیذ ہوتی ہے. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے بے صبری نہ کرے, کہ بے صبری اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کو صبر بہت پسند. تو انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے, برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان ضعیف واقع ہوا ہے, کوئی چیز قوت برداشت اس میں نہیں ہے. اسی لیے دیکھو معمولی تو میں ہو گئی, آدمی جو ہے مارنے مرنے کو تیار. ارے ٹھہر, ابھی بہت کام تیرے سے جو ہے لینا ہے, اتنے جلدی مرنے مارنے کو کیوں تیار ہو رہا ہے؟ انسان کی بڑی عجلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اور صحابی آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے, لیکن لمبی چوڑی نصیحت نہ تو, مختصر نصیحت فرمائیے, شارٹ بٹ سوئٹ, مختصر مفید نصیحت فرمائیے. آپ نے بھی بڑی مختصر نصیحت فرمائی, کیونکہ آپ جامع الکلیم تھے. اوتیت جوامع الکلیم, آپ نے فرمایا میں جامع کلمات سے نوازا گیا, کہ آپ سمندر کو کوزے میں بھر دیتے تھے. بات مختصر, تشریحات بڑی طویل ہوتی تھی. تو آپ نے مختصر نصیحت کی, فرمایا لا تغضب, ٹینشن مت لے, ٹینشن فری رہو. گھر میں بھی سکون, محلے میں بھی سکون, مسجد میں بھی, گاؤں میں بھی, ملک میں بھی, ہر جگہ سکون. لا تغضب. اور جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں, مسجدوں میں, بستیوں میں, ملک میں, وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے. کیا پیاری بات بتائی. یعنی ایمان والوں کو خصوصاً قوت برداشت رکھنا چاہیے, صبر کا مادہ رکھنا چاہیے. جو صبر کرے گا ہر جگہ کامیاب ہوگا. لیکن یاد رکھو, لیکن صبر ایسی جگہ میں نہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اور تم صبر کر رہے نہ, وہاں تو جو ہے وہاں تو ڈنڈا ہونا چاہیے. لیکن باقی چیزوں میں صبر کو پسند فرمایا گیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے. ہم نے جو ہے بہت سی آیتیں پڑھی تھی, لیکن 3 آیتوں پر ہی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں باقی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اور ایک جو ہے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے آپ ترغیب دیں, اللہ کا کلام ان تک بھی پہنچے. کریں گے انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ تعالی. یہ چٹھیاں اور ان کا اعلان یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے قرآن پاک کی مجلس میں. باقی کوئی صاحب اعلان کر دیں اور اس میں اعلان کر دو. لو اٹھ کر اعلان کرو, کیا کرنا ہے جلدی کرو. سے جا کر ملنا دیا جاتا ہے اور ان کو قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسالت کے متعلق بتایا جاتا ہے. اس کے بعد کلمہ پیش کر کے ان کو کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ شہید میں تقریباً 100 ہدایت اور اسلام قبول کر چکے ہیں. لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے
कहते हैं सुबह 7-8 बजे जो है इंशाल्लाह इसी मस्जिद के ऊपरी वाले हिस्से में जो है दावत मस्जिद होगी से पहुंचने की दावत। और दूसरी चिट्ठी है क्या है, क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, हम सबको उलूम कुरान अता फरमा, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम नसीब फरमा, इसके मानी को समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा, हाज़िरीन और हाज़िरात की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा। ए अल्लाह हमारे अज़ीज़ करीब आबा व अजदाद जो दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब क़ब्र से उनकी निजात अता फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजत रवाई फरमा। ए अल्लाह जो साहब के बारे में जो बीमार हैं दरख्वास्त आई है, ए अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमा, हर एक की जायज़ तमन्नाएँ दिली मुरादों को पूरा फरमा। जब तक जिंदा रख हम तमाम को इस्लाम पर जिंदा रख और ख़ातिमा ईमान पर फरमा। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुरान हटा, ये भी हटा।